بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچی کہتی ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو بعض اوقات فقہی سوالات کی طرف توجہ چلی جاتی ہے کہ یہ بھی پوچھنا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں، نماز میں دنیا کا خیال لانا یہ نماز کے ثواب میں کمی کرتا ہے، اور دنیا وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ تو باقی جو اللہ کی، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں، رسولوں کے بارے میں، جنت دوزخ، جن، فرشتے، آخرت، اسی طرح فقہی سوالات، کعبۃ اللہ کا تصور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کا تصور، موت کو یاد کرنا، قبر کو یاد کرنا، میدان حشر کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ یہ چیز غفلت کی طرف لے کے نہیں جاتی بلکہ اللہ سے قریب کرتی ہے۔ تو ان کا جان بوجھ کر بھی اگر آپ نماز میں خیال لے آئیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں تو اپنے مجاہدین کے صفوف کو سیدھا کرتا رہتا ہوں، اپنے گھوڑوں کے صفوف کو سیدھا کرتا ہوں، یعنی آپ کی توجہ اس طرف ہوتی تھی۔ بعد بسا اوقات کہ اب یہ بھی کرنا ہے، یہ معاملہ کرنا ہے خلافت سے متعلق اور مسلمانوں کے طریقے سے متعلق، اب اس کو کون دنیا کہے گا۔ اس لیے علم میں اگر آپ فقہی سوالات کی طرف توجہ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم زینہ کی طرف تو نہیں جا رہی، گالیوں کی طرف تو نہیں جا رہی، فضولیات کی طرف تو نہیں جا رہی، کرکٹ کا تصور تو نہیں آ رہا، سوشل میڈیا پر الٹی سیدھی باتوں کا تصور تو نہیں آ رہا۔ یہ ہے سب دنیا، یہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے، بہن کہتی ہے کہ اگر کوئی خاتون جس کے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں تو کیا اس سے ایسی ترتیب سے رکھنا ہوگا، پہلے جمعہ، پھر ہفتہ، اتوار، پیر، اس کی خاص نیت کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نیت کرنا کوئی حاجت نہیں ہے، مطلقاً یہ نیت ذہن میں ہونی چاہیے یا آپ کے قلب ارادہ ہونا چاہیے کہ جو رمضان کا روزہ چھوٹا میں اس کو ادا کر رہی ہوں۔ کس دن کا تھا، دن کا تعین کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہہ رہی ہیں قضاء عمری کے اندر بھی جیسے نمازوں کا حساب کرتے ہیں، اسی طرح کیا روزوں کا بھی کرنا ہوگا؟ اتنا تو کرنا ہوگا کہ اس رمضان کا یا اس سے پہلے والے رمضان کا یہ تو ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ کون سے دن کا تھا اس کی ضرورت نہیں۔ مطلقاً قضاء رمضان کی نیت کر سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 بار سبحان اللہ کی جگہ کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے میں لوگوں کو مسئلہ بتا دوں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی میں الحمدللہ کا پڑھنا فقط مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں، اس میں قرأت واجب نہیں ہوتی، لہذا کوئی الحمد نہ پڑھے اور 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع کر دے تو اس کے لیے کافی ہے، کفایت کرے گا۔ اب بچے کو کہہ رہی ہے کہ سبحان اللہ ہی ضروری ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اب الحمدللہ الحمدللہ کہہ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھی کہہ لیں، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ سنا ہے کہ فجر کے بعد انسان کو سونا نہیں چاہیے، اس سے روزی میں برکت کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی تھوڑا بہت ذکر الہی کر کے قرآن پڑھ کے پھر سو جائے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر آپ فجر کے فوراً بعد سو گئے تو ضروری آپ کو برکات سے محروم کیا جائے گا۔ اصل یہی کہنا ہے کہ وقت برکت کا ہوتا ہے، اور جب برکت کا وقت ہوتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر آپ اتنا حصہ حاصل کر سکتی ہے کہ آپ فجر کے بعد ذکر کرتے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، یا مطلب تھوڑا سا بلند ہو جائے، جس کو اشراق یا چاشت کا وقت کہتے ہیں، تو اشراق کے وقت کہتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ ورنہ اگر آپ کو مثال کے طور پہ کسی کو جاب پہ جانا ہے، کسی کو سکول جانا ہے، وہ فجر کے بعد تھوڑا سا ذکر کر کے سو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو برکات حاصل رہیں گی اور وہ محروم شخص نہیں کہلائے گا۔ ایلفی وغیرہ اگر ہاتھ پر لگ جائے تو مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز لگ جائے جس کو چھڑانے میں حرج شدید ہو، پوری کوشش کر لی ہو، اس کے بعد وہ معاف ہوتی ہے۔ اب چاہے وضو کریں، غسل، آپ کا دونوں چیزیں کامل ہو جائیں گی۔ اور ایک انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی کوئی چیز بیچ دی ہے لیکن اس کی رقم وصول نہیں ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے نزدیک اس کا بھی حساب کیا جائے گا، اگرچہ اس کی ادائیگی ابھی آپ پر لازم نہیں ہوگی، لیکن جب وہ رقم آپ کو مل جائے گی تو اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہوگی۔